السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 آیت مقدسہ نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں دو بڑی اہم باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی، ہماری تربیت فرمائی، اور صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے اس صلح حدیبیہ کے پس منظر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، آپ کی ذمہ داری اور سچی جماعت صحابہ حزب اللہ کا آپ سے تعلق، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہ آپ کا منصب ہے کہ آپ لیڈر ہیں، آپ نگران ہیں، آپ سچی جماعت کی تربیت کر رہے ہیں، قومی انقلاب کی کامیابی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور وہ سچی جماعت جو آپ کے ساتھ ہے اس کے لیے آپ مبشر ہیں، اور وہ جھوٹی جماعتیں مشرکین مکہ منافقین کے لیے نذیر ہیں۔ اب سچی جماعت کا کیا دائرہ ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور پھر آپ کی مدد کریں، دین کو غالب کریں، جماعت کو عزت دیں، جماعت کے ڈسپلن میں رہیں، امیر کی اطاعت کریں، اور اگر جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو جان کی قربانی دے دیں۔ اور اگلی آیت میں یہ جو بیعت ہوئی ہے، بیعت رضوان، بیعت موت، اس کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ یہ بیعت جو آپ کی جا رہی ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ بیعت یبایعون اللہ کی بیعت ہے، اور اس لیے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو رسول اللہ کی جو بیعت ہے اصل میں اللہ کی بیعت ہے۔ بیعت کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اپنے لیڈر کے ساتھ یا اپنا جو بزرگ ہے اس کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ بیعت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیعتیں لی ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اور یہاں جو بیعت ہو رہی ہے یہ بیعت جہاد ہے، بیعت موت ہے۔ یہ کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا ہے تو ہم ان کا بدلہ لے کے جائیں گے، ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنے جانوں کے
نذرانے پیش کر دیں گے، ہم اگر شہید ہونا پڑے تو شہید ہوں گے۔ یہ بیعت موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے مختلف اوقات پر مختلف بیعتیں کی ہیں۔ مدینۃ المنورہ سے نکلے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، اور اس وقت ذہن تو یہ تھا کہ اس کا قافلہ روکیں گے ہم بدر کی طرف، لیکن وہاں پہ جب پہنچتے ہیں آگے ابو جہل کا لشکر نظر آ جاتا ہے، وہ مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اب چونکہ لڑائی کے لیے نکلے نہیں تھے تو یہاں پر پھر مہاجرین اور انصار سے ایک بیعت لی، اور یہ بیعت جہاد ہے۔ یہاں سے غزوہ بدر ہوتا ہے۔ تو مختلف بیعتیں ہیں، لیکن بیعت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ابھی جب ہمارے جو بزرگ ہیں، صوفیہ ہیں، اور خانقاہوں میں بیعت لی جاتی ہے، اس بیعت کا مقصد بھی اصل میں اللہ سے ایک معاہدہ ہے، جیسا کہ سورۃ الممتحنہ میں بھی آتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں سے بیعت لیں، اور کس چیز پہ بیعت لیں کہ یہ شرک نہیں کریں گی، کفر نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اسی طریقے سے اور جتنے بھی برے اخلاق ہیں، نماز پڑھیں گے، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ابھی بھی جو معاملات اور امور میں بیعت ہوتی ہے وہ تو ایک بزرگ واسطہ ہے، اللہ سے بیعت ہوتی ہے۔ مقصد صرف تربیت کا ماحول دینا ہے، صحبت کا ماحول دینا ہے، تاکہ ماحول دے کر اس کی تربیت کی جائے۔ میرے عزیزو، یہ بیعت صحابہ کرام نے کی، اس کی اہمیت و فضیلت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ لیکن وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے نکلے، عمرے کی نیت سے، عمرے کے اعتبار سے آپ نے اعلان کروایا، اور یہاں پر جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہ پیچھے رہ گئے، وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے، ان کی حالت اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس اگلے رکوع میں، اگلی آیات میں توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، اور جب یہ سنیں تو ہمیں جماعت کی اہمیت ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہمیشہ جماعت، ڈسپلن، نظم و ضبط، اس کی اہمیت جیسا کہ پیچھے گزرا ہے سورہ محمد میں، طاعۃ و قول معروف، اصل چیز اطاعت ہے، اور اطاعت میں ہی نظم و ضبط ہوتا ہے، اور صلح حدیبیہ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ سیقول المخلفون، سیقول یہ کہیں گے لکا آپ کو، المخلفون جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، من الاعراب جو دیہاتی ہیں، گنوار ہیں، یہ منافقین۔ جب آپ واپس جائیں گے تو واپس جانے کے بعد ان منافقین کی یہ حالت ہوگی، یہ آپ سے کہیں گے۔ کیوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے نکلتے ہیں تو اس وقت ان کے ذہنوں میں تو یہ ہے اور دلوں میں یہ ہے کہ یہ واپس ہی نہیں آئیں گے۔ یہ جو 1400-1500 افراد جا رہے ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے نہیں، اور مکہ میں جا رہے ہیں، دشمن کے گھر کے اندر جا رہے ہیں، تو وہ تو ان کو پکڑیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں ان کے دماغوں میں اور دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب واپس جب جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تو دیکھ کر حیران ہوں گے۔ اب وہ ہیلے بہانے کریں گے۔ کیا ہیلے بہانے کریں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلونا، ہم مصروف رہے، شغلتنا ہم کاموں میں لگے رہے، مصروف رہے، کس وجہ سے؟ اموالنا اپنے مال کی وجہ سے، یعنی اس کی نگرانی کرتے رہے، واہلونا اور اپنے گھر والوں کی وجہ سے۔ پیچھے چونکہ ہمارے مسائل تھے، گھر تھا، گھر کے کئی امور ہوتے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں،
اور پھر اپنے پیچھے جو مال وغیرہ ہم نے سنبھالنا ہے، کاشتکاری ہے، جانور ہیں، وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، ان کو ہم نے سنبھالنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور کاروبار ہے، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ ایسے کریں، فاستغفر لنا، آپ اللہ سے ہمارے گناہ بخشوا دیں، معافی لے دیں اللہ تعالیٰ سے، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات یاد رکھیے، اس عنوان سے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ جب انسان کے دل میں بیماری ہو، دماغ میں مرض ہو، وہ دین پہ چلنا ہی نہ چاہے، ڈسپلن میں رہنا ہی نہیں چاہتا، جماعت کے اندر رہنا نہیں چاہتا، وہ ہیلے بہانے کرتا ہے، تو اس کے استغفار بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں اللہ سے دعائیں کریں گے، معافیاں مانگتے ہیں، اور وہ بھی 2-3% لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، کچھ نماز روزہ کرنے والے حج پہ چلے گئے، وہاں معافیاں مانگتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ تو سوچو کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کر رہے ہیں، آج کے ظالمانہ نظام سے نفرت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ رہے ہیں، تو پھر جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین ہوتے ہیں جو اندر سے عمل نہیں کرنا چاہتے، وقتی طور پہ استغفار کرتے ہیں۔ سنیں اللہ رب العزت کیا تربیت فرما رہے ہیں، یقولون، یہ منافقین جو لفظ بول رہے ہیں کہ ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے یہ پریشانی ہو گئی، مجبوری ہو گئی، اور اب آپ ہمارے لیے استغفار کریں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ ان کے دل میں کوئی ادب، کوئی احترام اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ قل، فرما دیجئے میرے عزیزو، یہ اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں، آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس کون ہے جو مالک ہے، جس کا بس چلتا ہے تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ رب العزت سے ہم آپ کے لیے کوئی ایسی طاقت نہیں، ہمارے پاس کوئی جرت نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ آپ نے منافقت کی، دھوکہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سچی جماعت کو، دل میں مرض ہے، اب اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر وہ چاہے تمہیں نقصان دے یا چاہے تمہیں فائدہ کرے، تو اللہ سے اپنا کر لو رابطہ جو کر سکتے ہو، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم اس کے مالک اور طاقت نہیں رکھتے کہ ہم استغفار کر کے اللہ سے آپ کو معافی دلوا دیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اور سن لو اچھی طرح، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جو بھی تم کرتے ہو خبیراً، خبردار ہے۔ چلو ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ سفر نہیں کیا تو کیا وجہ ہے، یہ بہانے بنا رہے ہو، اللہ تو جانتا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا معاملہ ہے۔ میرے عزیزو، اصل چیز یاد رکھیے، جماعت کا ڈسپلن اور نظم و ضبط ہے، یہاں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اپنے دلوں کے اندر ہیلے بہانے بنانا اور پھر اپنے اعلیٰ مشن سے پیچھے رہ جانا، یہ بہت بڑی منافقت ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।